قوم لوط کا واقعہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت، سنجیدگی اور عبرت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا گیا جہاں اخلاقی بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور لوگ ایسے افعال میں مبتلا ہو چکے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اختیار نہیں کی۔ قرآن کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، پاکیزگی، حیا اور فطری طریقے زندگی کی طرف بلایا اور انہیں سختی سے اس کھلے گناہ سے روکا جسے وہ معمول سمجھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت سے مائل ہوتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ یہ قوم نہ صرف اس گناہ کو اپنائے ہوئے تھی بلکہ اس پر فخر بھی کرتی تھی، اور جو شخص انہیں نصیحت کرتا اسے مذاق اور تمسخر کا نشانہ بناتی۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور توبہ کی دعوت دی تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ رویہ اس بات کی علامت تھا کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور وہ حق سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اس حال پر بے حد رنجیدہ رہتے تھے۔ قرآن میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ بار بار انہیں سمجھاتے، نرمی سے بھی اور سختی سے بھی، مگر قوم کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ نہ صرف خود گناہ کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس طرف مائل کرتے اور بستی میں آنے والے مسافروں کے ساتھ بدترین سلوک روا رکھتے تھے۔ اس اجتماعی بگاڑ نے اس معاشرے کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ قرآن کے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچانک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ پہلے نبی کے ذریعے حق واضح کیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے اور بار بار تنبیہ کی جاتی ہے۔ قوم لوط کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی، حق کو کھول کر بیان کیا، مگر جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ کا فیصلہ قریب آ گیا، جس کے آثار آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے۔ یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں آزمائش اپنی آخری درجے میں داخل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جب قوم لوط اپنی سرکشی اور بے حیائی میں حد سے آگے بڑھ چکی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرحلہ مقرر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے۔ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کی بدکاری سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ لوگ اجنبی مردوں کو دیکھ کر کس نیت سے آتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو عزت دی اور تحفظ دینے کی پوری کوشش کی۔ قرآن کے مطابق وہ دل ہی دل میں خوف محسوس کر رہے تھے اور ان کا دل تنگ ہو رہا تھا، کیونکہ انہیں اپنی قوم کے رد عمل کا اندیشہ تھا، مگر اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے آئے تھے اور ہر چیز اس کے علم میں تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ قوم کے لوگ خبر پا کر دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ وہ پہلے ہی بدعمالیوں کے عادی تھے اور اس مرتبہ بھی ان کی نیت ناپاک تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا، سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے لیے رسوائی کا سبب نہ بنو اور اللہ سے ڈرو۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو پاکیزہ اور جائز راستے کی طرف بلایا اور انہیں حرام فعل سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر قوم کا جواب انتہائی بے حسی اور تکبر پر مبنی تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں جن کی تم بات کرتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ قرآن یہاں واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کر حق کو رد کر رہے تھے اور ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکی تھی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ قریب آ گیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حقیقت بتا دی کہ وہ عام مہمان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ قوم اب عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ قرآن کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے نہایت بھاری تھا، مگر یہ اللہ کا قطعی فیصلہ تھا۔ حق واضح ہو چکا تھا، مہلت پوری ہو چکی تھی اور اب عدل الہی کا ظہور ہونا تھا۔ آنے والی گھڑیاں اس قوم کے لیے تاریخ کا سب سے عبرتناک باب بننے والی تھیں۔ قرآن مجید کے مطابق جب حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں کی حقیقت معلوم ہو گئی تو انہیں اللہ کے فیصلے کا یقین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ چکا تھا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و ایمان گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں
خاموشی سے، تیزی کے ساتھ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ حکم اس بات کی علامت ہے کہ اب رحم کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کی۔ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف وہی لوگ نکلے جو ایمان لائے تھے اور وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نہ جا سکی کیونکہ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اگرچہ وہ نبی کی زوجہ تھی مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے فیصلے سے بچ نہ سکی۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نجات کا معیار نسب یا رشتہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان بستی سے نکل چکے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن مختلف مقامات پر اس عذاب کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے جو نشان زدہ تھے۔ یہ عذاب اچانک نہیں بلکہ پورے شعور اور عدل کے ساتھ آیا کیونکہ قوم نے حق کو پہچان لینے کے بعد اسے رد کیا تھا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عذاب صبح کے وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں بے خبر تھے۔ وہ طاقت، دولت اور تعداد پر گھمنڈ کرتے تھے مگر اللہ کے حکم کے سامنے سب بے بس ہو گئے۔ نہ کوئی چیخ کام آئی، نہ کوئی تدبیر اور نہ ہی کوئی پناہ۔ ایک پوری تہذیب جو گناہ پر قائم تھی لمحوں میں نشان عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس واقعے کا ذکر اسی لیے فرماتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ جب فطرت کے خلاف بغاوت کو معمول بنا لیا جائے اور اللہ کی حدوں کو مذاق سمجھا جائے تو پھر انجام صرف اور صرف ہلاکت ہوتا ہے۔ قوم لوط کی بستیاں ہمیشہ کے لیے عبرت کی مثال بنا دی گئیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کے انجام کو دیکھ کر ہوش میں آئیں۔ قرآن کا مقصد صرف تاریخ سنانا نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ انسان اپنے انجام پر غور کرے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کے واقعے کا اختتام محض عذاب کے ذکر پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ گہرا پیغام اور دائمی عبرت بھی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ واقعات قصے کہانیاں نہیں بلکہ نشانیاں ہیں اور لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان بستیوں کے آثار آج بھی راستوں کے کنارے موجود ہیں تاکہ گزرنے والا ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے یہ حقیقت واضح فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم فطرت کے خلاف اجتماعی بغاوت اختیار کر لے، گناہ کو فخر بنا لے اور نیکی کو جرم سمجھنے لگے تو پھر اللہ کی پکڑ یقینی ہو جاتی ہے۔ قوم لوط کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اس برائی کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس پر قائم رہنے کو حق سمجھ لیا اور نصیحت کرنے والے نبی کو جھٹلایا۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں، حق واضح کیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ قوم لوط کے پاس بھی برسوں تک موقع رہا مگر جب انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں تو پھر عدل الہی نافذ ہو گیا۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس قوم کے عمل کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار فرمایا کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب کو معمول نہ بنایا جائے کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جو راستہ ہلاکت کی طرف لے جائے وہ ہر دور میں ہلاکت ہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نجات کا تعلق کسی خاندان، نسب یا مقام سے نہیں بلکہ ایمان، اطاعت اور عمل صالح سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام اس کی واضح مثال ہے اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، فرق صرف تقویٰ کا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ آج کے انسان کو خاموشی سے مگر نہایت سختی کے ساتھ یہ پیغام دیتا ہے کہ فطرت، حیا اور اللہ کی حدود سے کھیلنے والی قومیں وقتی طور پر بچ سکتی ہیں مگر ہمیشہ نہیں۔ اللہ کی مہلت کو اگر غفلت سمجھ لیا جائے تو پھر انجام وہی ہوتا ہے جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ یہی وہ عبرت ہے جو قرآن انسان کے دل میں اتارنا چاہتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، پلٹ آئے اور اس انجام سے بچ جائے جو کبھی قوم لوط کا مقدر بنا تھا۔